جہاں تک تعلق ہے الہی کاموں کا، خدا کی راہ میں کیے جانے والے کاموں کا، اس میں انسانوں کی آزمائشیں ہوتی ہیں، قدم قدم پر آزمائش، پرکھا جاتا ہے انسانوں کو کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کو اور ذمہ داریاں سونپی جائیں۔ پھر امتحان لیا جاتا ہے، جب انسان امتحانوں سے کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ذمہ داریاں سونپ دی جاتی ہیں، پھر اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہا کرو کہ میرے اللہ مجھے کسی امتحان میں نہ ڈال، یہ کہا کرو میرے اللہ مجھے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما، کیونکہ امتحان تو دینا ہی دینا ہے، اس نے ابتلا اور آزمائش میں انسانوں کو ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کون ہے جو میرے اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، کون ثابت قدم رہتا ہے، اور کون مجھے بھول جاتا ہے یا شکوہ شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے اور ہمیشہ کار خیر کی طرف آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے عظیم پیارے اصحابی حارث حمدانی کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو ہمیشہ نیکیاں کرنے کے لیے بہانے تراشا کرو۔ جی کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لو کہ چلو اس بہانے یہ نیکی ہو جائے۔ بیٹھے ہیں مثلا مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں، چلو یار ذرا مسجد کی صفائی کر لیں، ایک بہانہ ہے جی، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ معصوم فرماتے ہیں اگر اپنی قبر کو کیڑے مکوڑوں سے پاک کرنا چاہتے ہو مسجد میں جھاڑو دیا کرو۔ اب مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے آؤ گے تو ذرا نماز بھی پڑھو گے، نماز پڑھو گے تو قرآن بھی پڑھو گے، قرآن پڑھو گے دعا بھی کرو گے، تو گویا کہ یہ ایک بہانہ دے دیا کہ تم یہاں آؤ اور خدا کو یاد کرو جی۔ تو اس لیے یہ ایک تو زندگی میں اسلام کا یہ فلسفہ عبادت بہت وسیع ہے جو دوسرے ادیان کی طرح صرف چرچوں تک، ٹیمپل تک، گرجوں تک محدود نہیں، بلکہ ہر لمحہ اگر انسان نیکی کا ارادہ کرے تو چلتا پھرتا عبادت کر رہا ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو عبادت شمار ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو جاننے کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں ایسی جس میں ہم ایک روایتی انداز اس کو اپنا چکے ہیں، یقیناً وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ذرا اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تعلیمات محمد و آل محمد وہ عظیم فضائل ہیں اہل بیت نبوت کے جس کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی، جو علمی دور انہوں نے پیش کیے ہیں اس کی مثال کہیں بھی نہیں۔ انسان کو زندہ رہنے کے جو اصول و ضوابط اہل بیت نبوت نے دیے وہ دنیا والوں کے پاس نہیں ہے۔ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے دعاؤں کا جو ہتھیار اہل بیت نبوت نے ہمیں دیا ہے، جس میں علوم کے خزانے پوشیدہ ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ دنیا لاکھ کوشش کر لے، من گھڑت رشتے دے کر آل محمد کی دعاؤں کو دوسروں کے ساتھ منسوخ کیا جا رہا ہے، لیکن جو صاحبان معرفت ہیں لفظ سنتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور یہ بناوٹ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت ہر شیعہ کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس فرمان کو سامنے رکھنا ہوگا کہ العالم بزمانہ لا یحجم علیہ اللبائس، کہ جو شخص زمانے کے حالات سے باخبر رہتا ہے وہ ہمارے ساتھ زمانہ کا نشانہ نہیں بنتا، دنیا کے حادثات اس پہ حملہ آور نہیں ہوتے، لذا شیعہ آل محمد کو ہر وقت باخبر رہنا ہے۔ جو بھی دنیا میں اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے اس پہ اس کی گہری نظر ہونا چاہیے، اور اس حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے در اہل بیت پہ آ کر جو سب یہ دیکھیں ابھی زیارت جامعہ کے الفاظ لکھے ہوئے کہ سیاست العباد ومنع الرحمن، یعنی ائمہ معصومین بندگان خدا کے سیاست مدار ہیں، ان کے معاملات کو ترتیب دینے والے کیسے نظام زندگی چلنا ہے۔
ہمیں اپنی زندگی کی ان تمام معاملات کو ائمہ اہل بیت کی سیرت کی روشنی میں دیکھنا ہوگا۔ آزمائشیں آئی ہیں۔ آج مثلا یہی محرم رجب شروع ہوا، سب سے پہلی تاریخ امام محمد باقر علیہ السلام کی باقر علوم جن کا لفظ ہے، علوم الاولین والآخرین بھی کہا گیا، علوم الانبیاء والمرسلین بھی کہا گیا، یعنی تمام اولین و آخرین کے علوم، تمام انبیاء رسولوں کے علوم، دنیا میں جتنے علم پائے جاتے ہیں ان تمام کی مشکلاتوں کو حل کرنے والی شخصیت کا نام ہے امام محمد باقر، یعنی ان کے نام کا حصہ ہے باقر العلوم۔ جب وہ ہمارے امام ہیں تو ہمیں بھی ان علوم تک دسترس حاصل کرنا چاہیے۔ آج اگر دنیا میں اجتہاد موجود ہے، آج دنیا میں اصول فقہ موجود ہے، آج دنیا میں علم تفسیر موجود ہے اور کئی قواعد و ضوابط، احادیث کو پڑھنے کے انداز موجود ہیں، تو یہ سب کچھ امام محمد باقر علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اور اگر ہم واقعہ کربلا کو جاننا چاہیں، اس ادارے کی نسبت ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور یاد رکھیے دنیا کا فیوچر حسین کے ساتھ وابستہ ہے، دنیا کا مستقبل کربلا کے ساتھ ہے، اور اس کی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، اقوام عالم کی سوچوں کا مرکز کربلا بنتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اخبارات میں سنتے ہیں کہ اربعین پہ 4 کروڑ شیعہ نہیں بلکہ 4 کروڑ زائر وہاں پہنچا، اس میں سنی بھی موجود ہے، اس میں عیسائی بھی موجود ہے، اس میں مشرک بھی موجود ہے، اس میں سارے موجود ہیں۔ خدا کو نہیں مانتے لیکن حسین کو مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے لیکن حسین کو مانتے ہیں جی، کیونکہ دنیا کا مستقبل جو ہے وہ کربلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کی تاریخی مثالیں بھی موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کربلا کی مٹی میں مسلسل ایک ایسی نورانی لہریں ہیں جو دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں اور مسلسل دنیا کو منور کر رہی ہیں۔ کربلا 25 مربع میل کا ایریا ہے، اس کے اندر 4 مربع میل جو ہے وہ خاک شفا ہے۔ یہ آپ کے ہاں سب نے بھی خاک شفا پہ سجدہ کیا، دنیا میں ہر جگہ جاؤ، جس میں شیعہ مسجد میں جاؤ وہاں آپ کو یہ خاک شفا ملے گی، صدیوں سے اٹھائی جا رہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب اب تک تو وہ تحت الثری تک پہنچ جانا چاہیے تھا جی، مٹی اٹھائی جاتی ہے اور ڈال دی جاتی ہے۔ آپ ٹیلی فون کی بیٹری ختم ہو جائے چارجنگ میں لگا دیتے ہو، استعمال ہوتی پھر ختم ہو جاتی پھر چارجنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لیکن کربلا کی خاک شفا کی یہ تاثیر ہے کہ جو مٹی ایک دفعہ اس وادی کربلا میں پہنچ گئی وہ خاک شفا میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے اٹھا کے بے شک دنیا کے کسی کونے میں لے جاؤ، قیامت تک اس میں وہ شفا والی تاثیر ختم نہیں ہوتی، وہ تاثیر ختم نہیں ہوتی۔ سجدہ کیوں کرنے کا حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ جب مومن کی پیشانی کا نور اس خاک شفا سے کراس کر کے تحت الثری تک جاتا ہے تو ساری مخلوقات اس نور سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ یہ بھی اس کی مثال میں دیتا چلو، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے خلیفہ خدا تھے، مسجد کوفہ میں تشریف لائے، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اسی مسجد کوفہ میں سب سے پہلا خلیفہ خدا کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کا کیپٹل کون تھا؟ مسجد کوفہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی مسجد کوفہ، ابراہیم علیہ السلام بھی مسجد کوفہ میں، اسی عراق سے گئے۔ تو جس طرح سب سے پہلا خلیفہ الہی جو ہے اس کا مرکز، اس کا کیپٹل، اس کا دارالخلافہ مسجد کوفہ تھی، اسی طرح آخری خلیفہ خدا امام زمان علیہ السلام کا بھی دارالخلافہ جو ہے وہی مسجد کوفہ ہوگی۔
वही मस्जिद कूफा इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का दारुल खिलाफा। ज़हूर फरमाएंगे खाना काबा में, हजर अस्वद और बाबे काबा के दरमियान 313 का लश्कर। ये 313 की तादाद सुन के हम घबरा जाते हैं। ये 313 जो है ये कमांडर हैं आपकी, ये पार्लियामेंट है आपकी, क्या बात, जिसमें 50 खवातीन है। ये नहीं कि खवातीन इस आदत से माहरूम रहेंगे। इन 313 की कमान में फिर लाखों करोड़ों होंगे। ये जो हम दुआ करते कि अल्लाह हमें इमाम ज़मा के अवान अनुसार में बना दे, और जब 313 की तादाद देखते तो मायूसी छा जाती है। मायूस होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि 313 तो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, काबीना है उनकी कमान में लाखों होंगे। अल्लाह हमें जागरूक कशों में भी रख ले तो बहुत बड़ी सआदत है जी। तो लिहाजा उसी मस्जिद कूफा को अपना मरकज बनाएंगे, जहां से खिलाफत शुरू हुई थी वहीं पर आखिरी खिलाफत। मस्जिद छोटी पड़ जाएगी, दरखास्त की जाएगी फजलदार मस्जिद छोटी है, फरमाएंगे कूफा से करबला तक मस्जिद बनाई जाएगी। कूफा से बगदाद तक क्यों नहीं, कूफा से करबला तक 1000 दरवाजा होगा उसका। तो आप खुद सोचो कि वो 1000 दरवाजे वाली मस्जिद जब बनेगी, जिसके ज़हरी आसार सामने आ चुके हैं, तो वहां से इस्लाम का पैगाम जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा वो करबला से दुनिया तक पहुंचेगा, करबला से नशर होगा। तो इसलिए करबला कैपिटल है इस्लाम का, करबला मरकज है दुनिया इंसानियत का। करबला को कभी नहीं छोड़ना, करबला से हमेशा वाबस्ता रहना है, और करबला का पैगाम जो दुनिया तक पहुंचता रहेगा। और ये मिनाज हुसैन जो है, हुसैन का रास्ता भी आसान रास्ता नहीं होता, ये कुर्बानियों का रास्ता है, ये इम्तिहान और आजमाइशों का रास्ता है। खुश नसीब है वो जिस रास्ते पर गामजन है। जहां तक ताल्लुक है इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का, ये वो मासूम गवाह है करबला के, जिन्होंने 4 साल की उम्र में करबला के एक एक लम्हे को अपनी निगाह इमामत में महफूज किया, और फिर उन हालात के तनाजुर में शाम और कूफा के बाजारों और दरबारों और जिंदानों के तमाम तर वाक़यात को एक मासूम इमाम की हैसियत से उनको महफूज किया। और फिर उसके तनाजुर में जब मौका मिला तो फिर तालीम और तरबियत पे तवज्जो थी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कितना पुरदर्द है उनकी कहानियां, लेकिन वाक़या करबला के बाद मदीना तशरीफ लाए तो तालीम और ताल्लुम को सबसे पहले रखा, बड़े साबी पैदा किए। दुआओं के जरिए जो दुआ को कहा गया कि दुआ से अंबिया का यार इमाम सज्जाद ने उसे इस्तेमाल करके दिखाया। तो तालीम और ताल्लुम का सिलसिला मुसलसल जारी रहना चाहिए। इमाम अली नकील अलैहिस्सलाम विलादत भी गुजर चुकी, यौम शहादत था आपका 3 तारीख को। ये 8 साल के थे जब मनसब इमामत की जिम्मेदारी आपको संभालना पड़ी, 8 साल की उम्र थी। इससे अंदाजा लगा लो कि 8 साल का बच्चा, बात तो 6 साल का भी है, 8 साल की उम्र में वो बच्चा इस पूरी कायनात के निजाम इमामत की बागडोर संभालता है। इसी से अंदाजा लगा लो कि अल्लाह के चुने हुए कितनी अजमत के हामिल होते हैं, कितने कमालात के मालिक होते हैं। और फिर याद रखिए इमाम नकीर अलैहिस्सलाम का जमाना इंतहाई पुरआशूब और इतना दुख दर्द से भरा हुआ जमाना था, आप सोच नहीं सकते। मैं आपसे पूछता हूं, अगर खुदा करे खुदा करे खुदा करे हमें ये खबर मिल जाए कि इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हमारे दिलों में एक मोहब्बत अकीदत है, सब कुछ छोड़ के भागेंगे कि इमाम को देखें, इमाम की ज़ियारत करें। कोई है दुनिया में ऐसा शिया जो ये कहे कि उसके सामने से इमाम मासूम गुजर रहे हों और उसे ये पैगाम मिल जाए कि तुमने मेरी तरफ देखना नहीं? इमाम नकी अलैहिस्सलाम के हालात यही थे कि अपने शियों को ये हुक्म दे रखा था कि मैं अगर गुजर रहा हूं तो मेरी तरफ पुश करके खड़े हो जाया करना, अगर मुझे देखोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। अब खुद सोचो कि उन शियों के दिल पे क्या गुजरती होगी। लेकिन इमाम जो है वो यहां तो ये कह रहे हैं कि पुश करके खड़े हो जाओ ताकि तुम्हारी जान खतरे में न जाए,
اور اسی امام نکی علیہ السلام کا زمانہ ہے، ظاہرین امام حسین کو بندیاں لگائی جا رہی ہیں، ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، لوگ دے رہے ہیں۔ متوکل نے سوچا یہ تو نہیں رک رہے، ہاتھ کٹاؤ بھائی، لوگ بھی ہاتھ کی قربانی دینا شروع کرتے جی، لہر لگی ہوئی، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں اور کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک صاحب نے بایاں ہاتھ آگے دائیں ہاتھ آگے کو کہا وہ تو پہلے کٹا چکا ہوں، اب دوسرے ہاتھ کی بھی قربانی دینے کے لیے آئے۔ کیا امام نکی علیہ السلام کو خبر نہیں پہنچ رہی ہوگی کہ میرے شیعوں کے اس لیے ہاتھ کٹ رہی ہے کہ انہیں کربلا جانے کے لیے یہ قربانی پیش کرنا پڑ رہی ہے؟ یہاں امام نے منع نہیں کیا، ایک منزل اور آگے آ گئی تھی، جب دیکھا ہاتھ بھی کٹ رہی ہیں، ٹیکس بھی دیا جا رہا ہے، پھر بھی ظاہر نہیں رک رہے، کہا ایک جان قربانی دو، دوسری جان جا کے زیارت کرے۔ کئی واقعات تھے اس میں نہیں جانا چاہتا، لوگ آتے تھے، لوگ بیٹے کو ذبح کرواتے تھے اور امام حسین کی زیارت سے چلے جاتے تھے۔ امام نے منع نہیں کیا، کیوں؟ کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان شعائر حسینیت کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی دینا پڑے تو قربانی دے کے ان کو بچاؤ۔ ایک طرف امام فرماتے ہیں میری طرف پوچھ کر کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہاری جان خطرے میں نہ جائے، اور ایک طرف لوگ اپنی گردنیں کٹوا رہے اور امام کہتے ہیں اور امام بیٹھے دعائیں دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی سے کربلا کی عظمت اور اہمیت کو سمجھ لو کہ اگر ایک امام معصوم صرف اپنے جد مظلوم امام حسین کی زیارت کے لیے لوگوں کو دعائیں دے رہے ہیں کہ تم اپنی گردنیں کٹوا کے بھی میرے دادا کی زیارت کے لیے جا رہے ہو تو جاؤ، تاکہ حسینیت کا پیغام زندہ رہے۔ جی، پیغام حسینیت اقوام عالم کی بقا ہے، اس نظام زندگی کی بقا ہے۔ تو امام نکی علیہ السلام کی قلب ناظرین پہ کتنے زخم ہوتے ہوتے ہیں، ٹھیک، لیکن اس ظالم حکومت میں رہ کر بھی آپ نے بتا دیا کہ دین کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا گرامی امام محمد تقی علیہ السلام بچپن کا آدم ہے، یتیم ہو جاتے ہیں، لیکن علوم محمد و آل محمد کے یہ عظیم فرد کڑے راستے میں بچوں کے ساتھ امام رشید کی سواری گزرتی ہے، ہر رشید کی، سارے بچے بھاگ جاتے ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کھڑے، پیچھے ذرا تو نہیں بھاگا، کہنا تو راستہ تنگ تھا کہ میری وجہ سے آگے سواریاں گزر سکتی، نہ میں نے تیرا کوئی نقصان کیا تھا کہ مجھے تو اسے ڈر ہوتا کہ تو مجھے اذیت پہنچائے گا۔ جی، دو ٹوک جواب دے دیا۔ یہ لب و لہجہ، یہ انداز سن کے چلے گئے، جا کے شکار کیا۔ مشہور روایت ہے کہ باز نے مچھلی شکار کی اور شکار کر کے واپس لایا، مٹھی میں بند کی تھی، اس طرح پھر بچے سارے بھاگ گئے اور امام محمد تقی علیہ السلام کھڑے رہے۔ تو پوچھتا ہے کہ شہزادے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو امام اپنے علم کی بنیادوں پہ فوراً کہہ سکتے ہیں یہاں پہ مچھلی ہے، لیکن نہیں، تفصیلی جواب دیا۔ خدا نے اپنی قدرت سے سمندروں کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، سورج کی شعائیں پانی پہ پڑتی ہیں، پانی گرم ہوتا ہے، اس سے بخارات اٹھتے ہیں، اس سے بادل بنتے ہیں، وہ ہوا میں جاتے ہیں، اس کے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں چلی جاتی ہیں فضاؤں میں۔ ظالم حکمران اپنے بازوں کو چھوڑتے ہیں، ان کو شکار کر کے مچھلیوں کو اپنی مٹھی میں بند کر کے بعد کے ظالم حکمران محمد و آل محمد کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ تو جب یہ جواب سنا تو بے ساختہ کہا کہ انت ابن رضا حقا، واقعا تم ہی امام رضا علیہ السلام کے بیٹے۔ تو ایسا نگرامی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، ان کی تعلیمات، اور پھر بڑے مناظرین امام محمد تقی علیہ السلام کے بڑے بڑے مناظرین، یحییٰ بن اقسم زمانے کا بہت بڑا قاضی، بہت بڑا عالم، بہت بڑا فقیہ، بڑا ناسا۔ ابھی جو جعفری صاحب نے ربائی پڑھی کہ بیٹیوں کے رشتے، تو لوگوں نے اعتراض کیا تو اس نے کہا کہ چلو علمی مقابلہ کرا لیتے ہیں، تو ہم نے جس کو بچہ سمجھا ہے آؤ۔ اور جب مقابلہ علم میں آیا، یحییٰ بن اقسم جو سب سے بڑا عالم اور فقیہ اور قاضی تھا، امام محمد تقی علیہ السلام کے سامنے لاجواب ہو گیا۔ اس
اس نے کہیں شکار کا مسئلہ پوچھ لیا، اگر آدمی جو ہے وہ حرم میں شکار کر لے تو کیا کفارہ ہے؟ تو امام نے اس کی 20 شکیں نکال دی کہ شکار کرنے والا احرام میں تھا یا احرام کے باہر تھا، حدود حل میں تھا یا حدود حرم میں تھا. یعنی کتنی شکیں بیان کے پھر اس کا ایک کا جواب دیتے کہ اس کو جواب نہ آئے. پھر امام نے ایک سوال کر لیا کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی شخص کے لیے صبح حرام تھی، سورج نکلا حلال ہو گئی، سورج ڈھلا اس پہ حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر وہ حلال ہو گئی، پھر حرام ہو گئی. 4-5 دفعہ جب یہ کہا تو حرام ہے پریشان کہ ایک ہی عورت حلال ہو رہی ہے، ایک ہی حرام ہو رہی ہے. کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہتا مولا آپ ہی بتائیے. فرمایا ایک عورت بازار میں تھی، دیکھنا حرام تھا اس کے لیے، اس نے اس کو خرید لیا، اس کی کنیز بن گئی، کنیز بن گئی اس کے لیے حلال ہو گئی. اس کو آزاد کر دیا تو پھر حرام ہو گئی. اس سے شادی کر لی تو پھر اس کے لیے حلال ہو گئی. اس کو طلاق دے دی تو وہ پھر اس کے لیے حرام ہو گئی. رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی. تو ایک ہی عورت یعنی کتنے اس کے پہلو میں امام نے بتا دیے جس پر پورا دربار جو ہے وہ اشش کر اٹھا اور دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ جو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے وہ سنوں سال کے محتاج نہیں ہوتے، وہ الہی علوم کے وارث ہوتے ہیں. اس کائنات کی تمام تر ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی اللہ نے جنہیں صلاحیتیں عطا کی ہوتی ہے ان کا کوئی مثیل نہیں ہوتا. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. ایسا نگرامی اس وقت جس طرح مذہب حق اہل بیت دنیا میں ایک مقام پیدا کر رہا ہے، دنیا کے سامنے اس کی خوبیاں آ رہی ہیں، اقوام عالم کا رخ اس طرف مڑتا جا رہا ہے، اسی طرح اس کے خلاف سازشوں کے بھی جال بنے جا رہے ہیں اور خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں اور کیا جا رہا ہے کہ کسی طور پر شیعت کو ختم کر دیا جائے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ نہ شیعت ختم ہوئی ہے نہ ہوگی. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک خطبہ ہے وہ آپ نے املا کروایا تھا، لکھوایا تھا. اس وقت کہے کہ جب آپ کو خبر ملی کہ حضرت محمد بن بکر جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے اور مصر فتح ہو چکا ہے، تو امام نے یہ فرمایا بڑی حسرت بھرے لہجے میں کہ مصر تو فتح ہو گیا لیکن میرا بیٹا محمد بن بکر قتل ہو گیا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں جواب لکھوایا دیتا ہوں، 10 مؤثرین افراد بلائے جائیں. تفصیلی خطبہ اس میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں. امام نے وہ خود املا کروایا اور اس میں جو چیز بالکل آغاز میں شروع میں بیان فرمائی وہ لفظ شیعہ کہ لفظ شیعہ جو ہے یہ کوئی من گھڑت لفظ نہیں ہے، یہ کسی نے نہیں بنایا، بلکہ یہ وہ متبرک ترین لفظ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا اور قرآن کا حصہ بنایا. جی لوگوں نے الگ الگ سے نام رکھ لیا اپنے مذہبوں کے، لیکن شیعہ نام جو ہے یہ نیا نہیں رکھا گیا، کسی نے نہیں کہا. قرآن کریم میں اللہ نازل کیا، قرآن کا حصہ ہے اور اس کی بڑی عظمت یہ ہے کہ قرآن کریم کا حصہ ہے. ایک وقت آپ کے سامنے لفظ شیعہ لکھا ہوا ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کی آیت بغیر وضو ہاتھ لگاؤ گے تو گناہگار ہوگے. تو جس مذہب کے نام کو بغیر وضو چھونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ مذہب کتنا پاک و پاکیزہ. خالی نام لفظ شیعہ کو قرآن کا حصہ ہے نا، بغیر وضو کے اس کو ہاتھ لگانا، اس کو چومنا، بدن میں کوئی حصہ لگانا حرام ہے. تو جس کا نام اتنا پاک و پاکیزہ ہے اس کی تعلیمات کتنی پاک و پاکیزہ. اور پھر اس میں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے شیعہ تھے، حضرت محمد مصطفیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کے شیعہ ہیں، میں محمد مصطفیٰ کا شیعہ ہوں اور میری محبت اور ولایت اپنے دلوں میں رکھنے والے مجھے علی کے شیعہ ہیں اور یہ وہی شیعہ ہیں جن کے بارے رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی انتا و شیعتک هم الفائزون. شیعوں کے امتحانات بہت ہیں، اس منزل پہ پہنچنے کے لیے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے صرف پاکستان کی نہیں، یمن آپ کے سامنے ہے، لبنان آپ کے سامنے ہے، عراق آپ کے سامنے ہے، دنیا کے باقی ممالک میں چلے جاؤ. دشمن بھی یہ مانتا ہے کہ اگر کوئی بہادر ہے، کوئی دلیر ہے، کوئی دشمن کے سامنے ڈٹ جانے والا ہے تو علی بن ابی طالب کا ماننے والا ہے. یہ بھی مانتا ہے کہ اگر علم ہے، اگر تقویٰ ہے، اگر چیزیں ہیں تو وہ مذہب آل محمد میں موجود ہے.
جتنی کوشش کی جا رہی ہے مذہب حقہ کو اور شیعوں کو قتل کرنے کی، ختم کرنے کی، دشمن تھک گئے ہیں، لیکن نہ یہ ختم ہوا ہے نہ ختم ہوگا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ چلو قتل ہوتے ہیں تو کیا یہ ختم نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، لیکن سوال ہی کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے جی میرے بھائی، ہمیں ہر میدان میں ہر جگہ مذہب حقہ کی تعلیمات کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ آج میڈیا باہر ہے، پہلے سے کہیں سخت ترین باہر ہے۔ ابھی یہ جو یمن کی بات چل رہی ہے جس کو شیعہ سنی جنگ بنائی ہوئی تھی، لیکن کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میڈیا نے اس جنگ کا نقشہ ہی بدل کر رکھا ہے۔ یہ شیعہ سنی جنگ نہیں ہے، یہ تو سعودیوں کے اپنے اقتدار کی جنگ ہے جی، وگرنہ کتنا قتل عام ہونا تھا شیعوں کا اسی بنیاد پہ جی۔ اب بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو یہ رنگ دیا جائے، لیکن نہیں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے جیسے معصومین کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام ظالم حکمران کے دربار میں چلے جاتے ہیں، سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد سے نامزد کر دیا جاتا ہے، مدینہ سے خراسان تشریف لے جاتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سامرہ میں ظالموں کی لشکر چیک کرتے ہیں، ان کی حکومت میں ان کو مشورے دیتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کہ یہ کارنامہ اگر آج دنیا عمل کر لے، آج دنیا اسلام عمل کر لے، جس طرح یورپین یونین نے وحدت پیدا کر لی، ایک یورو بنا لیا، کوئی چھوٹا ملک ہے کوئی بڑا ملک ہے، کسی معیشت طاقتور ہے کسی کمزور ہے، لیکن یورو کی ویلیو تو ایک ہی ہو گئی نا جی۔ تو اگر امام باقر علیہ السلام کی اس تعلیم پہ عمل کیا جائے کہ جب شام ابن عبد الملک کے دور میں قیصر روم نے یہ دھمکی دے کے بھیجا تھا کہ یا ہماری ناجائز مطالبات کو پورا کرو، وگرنہ ہم اپنے سکوں پہ تمہارے رسول کو گالیاں لکھ کے پورے ملک میں پھیلا دیں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ سفیر یہ دھمکی لے کے پہنچا، پریشان ہو گیا، بڑے دانشور بلائے، ماہرین بلائے، کوئی جواب نہ بن پڑا۔ کسی نے کہا کہ مدینہ میں آل محمد کے ایک فرد محمد باقر علیہ السلام موجود ہیں، اس مشکل وقت میں اگر کوئی نانا کے دین کی حفاظت کر سکتا ہے تو کوئی نہیں۔ فوجی بھیجے گئے، سپاہی بھیجے گئے، لو لشکر کیا، سواریاں گئیں کہ اس وقت دین پہ خطرہ ہے، دین کو خطرہ ہے، آپ کے نانا کے نام کو کی توہین کی جانے کا خطرہ ہے، تو ہم یہ سواریاں لے کر آئے ہیں، یہ خرچہ لے کے آئے ہیں، یا کہ زحمت لے کے آئے۔ چلے امام نے فرمایا ہم نے کبھی دین کی بقا کے لیے امت سے اجر نہیں لیا، میں اپنی سواری سے جاؤں گا اور اپنے نانا کے دین کی حفاظت میں کروں گا۔ تشریف لائے اور آ کے مشورہ دیا، یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کہ ہمارے تو دماغ چکرا گئے، آپ کے مسئلہ ہی نہیں۔ فرمایا ابھی ٹیکسال کو بلایا جائے، اسلامی درہم و دینار بنایا جائے۔ امام نے اوزان بتائے، امام نے سکے پر ڈالنے کی ترکیب بتائی، اس کے نقشے بنائے، اس پہ کلمہ لکھا گیا کہ جب یہ اتنی مقدار میں تیار ہو گئے کہ اب اسلامی سلطنت کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو اس وقت فرمایا کہ اب اس سفیر کو آزاد کر دو اور اسے جا کے کہہ دو کہ ہم نے اسلامی سلطنت میں رومی سکے کے استعمال کو ممنوع کر دیا ہے، یہاں رومی سکہ نہیں چلے گا اور نہ ہی ہمیں تمہارے سکے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا سکہ بنا لیا ہے اور درہم و دینار جس پہ محمد رسول اللہ لکھا گیا، اب یہ سکہ چلے گا، تیرا سکہ نہیں چلے گا۔ جب یہ جواب لے کے سفیر روم وہاں پہنچا تو قیصر روم سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہا کہ مجھے تو کوئی ایسا دانشور وہاں نظر نہیں آتا تھا جو یہ مسئلہ بتا سکتا ہے، یہ کون ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ مشورہ دیا ہو؟ جب بتایا گیا کہ اس کا تعلق خانوادہ مصطفیٰ سے ہے، یہ رسول اللہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، اس وقت کہتے ہیں اس کا نہ مقابلہ کوئی کر سکا ہے نہ کوئی کر سکے جی۔ آج بھی اگر ہم امام باقر علیہ السلام کی اسی فارمولے کو سامنے رکھ کے ملت اسلامیہ اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتی ہے تو ایک سکہ بنا لے تو مقابلہ ہو سکتا ہے دنیا کا۔ ایسا گرامی ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے مشرع ہے۔ اس وقت جن حالات میں ہم پاکستان سے گزر رہے ہیں، قتل و غارت کا بازار کرا ہوا، پکڑ دھکڑ زور شور سے جاری ہے، نئے آرڈیننس جو نافذ کیے گئے، ہم بیٹھے تو کہ پولیس کے بھی چلو جی چلے والی صاحب کیا ہے جی وہاں جا کے بتائیں گے، اس لیے کہ جی فلاں ایکٹ کے مطابق ہمیں خدشہ ہے کہ آپ کہیں ملک کو نقصان نہ پہنچا، اس قسم کے قوانین۔ کبھی مقابلے کے لیے ادھر واقع دہشت گرد ہے، اس کو مقابلے کو خانہ پوری کرنے کے لیے تو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ان حالات میں بھی ہماری ذمہ داریاں ساکت نہیں ہوتی۔ میں نے گزشتہ مارچ 9 تاریخ کو تقریباً پاکستان کے نامی گرامی
ذاکرین اور واعظین کو اکٹھا کیا، سب چوٹی کے جتنے مشہور و معروف تھے ان کے سب نے یہ معاملات رکھے کہ عزاداری کا راستہ نہ تو بند ہو سکتا ہے نہ ہمیں بند ہونے دینا ہے، لیکن ان حالات میں ہمیں خود احتیاط کی ضرورت ہے۔ مذہب حقہ کی یہ عظمت ہے کہ اس میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ فضائل آل محمد بیان کرو، متائن کی ضرورت نہیں۔ جب ہمارے گھر میں سب کچھ موجود ہے اور دنیا میں سب سے بہتر موجود ہے تو ہمیں کسی کے کھوٹے مال کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے موازنہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ خود امیر المومنین کا یہ فرمان موجود ہے کہ بارے زمانے کی ستم ظریفی کہ آج میرا نام معاویہ کے نام کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین توہین محسوس کر رہے ہیں اپنی، یقیناً توہین ہے، لیکن ہم فوراً موازنہ شروع کر دیتے فلائیے فلائیے۔ تو ان کو بلایا، سمجھایا کہ ہمیں اس طرح لاؤڈ سپیکر پہ پابندی دیا جی آپ ڈیک لگا لیں، ٹھیک قانون ہے، پولیس تنگ کرے کہ یہ قانون اس کو ساتھ رکھو، اپنے پروگرام کو جاری رکھو، مت گھبرانا، ڈٹ کے مقابلہ بھی کرنا ہے، حوصلہ بھی دلایا۔ بانیان مجالس کو بلایا، ان کو متوجہ کیا کہ چیزیں کہ ڈرنا نہیں ہے، دشمن تم پہ پورا روک ڈالے گا۔ مجھے آنا تھا 15 کو آنا تھا، نہیں آ سکا، 23 کو ٹکٹ کروایا تھا، نہیں آ سکا، اس لیے 28 کو پھر ایک میٹنگ میری وجہ سے رکھ دی گئی تھی 30 کو، لیکن 2 دن پہلے کر دیا گیا کیونکہ اس میں ایک جو بے جا پکڑ دھکڑ شروع ہے اس کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا تھا اور ایک ایکشن کمیٹی بنائی، رابطہ کمیٹی، عمل درآمد کمیٹی، جس میں یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی، اس میں بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، حدیث بھی، تاکہ مل کے اس قسم کے معاملات، کیونکہ اب ان پہ زیادہ پڑ رہی ہے ہمارے مقابلے میں، لیکن ہمارے سب پہ گناہ ہے جی۔ اب وہ مومن کی جان کو بچانا، ان کو فیلڈ میں لانا، ان کو حوصلہ دلانا، یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی چھوٹی کوئی عبادت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ایک شیعہ تمہارا جو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تسبیح تقدیس تلاوت قرآن میں ہر وقت مصلی میں، اور ایک شیعہ بس باجے بدا کرتا ہے، لیکن بازار میں جا کے کہتا ہے شابت تکڑے ہو جعفری صاحب، ملک صاحب پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا نام ہے مناف صاحب، چلے آگے چلے کو کچھ بھی تمہارا بگاڑ سکے گا، تم حق پر ہو۔ وہ حوصلہ جرأت دلا رہے کے سامنے کھڑا کرنا، ان دو میں کون؟ فرمایا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو ہمیں ایک جرأت اور حوصلے کی ضرورت ہے، اور جرأت حوصلہ تب آتا ہے کہ جب انسان حالات سے باخبر، بے خبر انسان غلط جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ سیکورٹی کے مسائل نہیں نکل سکتے گھر سے باہر بغیر گنوں کے۔ آپ نے دیکھا کیا صورت حال ہے وہاں پر مناج حسین کے چاروں طرف بیریئر لگاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو اور کرو، لیکن یہ داعش وغیرہ سب سے پہلے نعرے مناج حسین کے دروازے پر لکھ کے گئے داعش زندہ باد کے، اور پاکستان سب سے پہلی FIR میں نے ان کے خلاف کٹوائی، اور تمہاری ایسی کیسی دیکھ لیتے تم کیا کریں۔ تو بات یہ ہے گرامی، ان حالات کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ بے شک مشکل دوست حالات کی وجہ سے وطن عزیز چھوڑ کے بیرون ملک آ گئے، لیکن آپ کو کئی سال یہاں ہو چکے ہیں، لیکن ذہن تو ہر وقت وہاں رہتا ہے جی۔ تو لہذا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ شب جمعہ ہے، حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ کی خدمت میں رسول خدا تشریف لائے، سلام کیا، اجازت دی اور کہا کہ نویزوں کا یا حبتا انہی حجر سے بدن ضعفن، آپ نے کہا کہ میں بدن میں ناتوانی محسوس کر رہا ہوں، بیبی نے کہا نویزوں کا باللہ یا اللہ آپ کو اس سے بچائے۔ تو یہ پیغام ہے جناب زہرا کا کہ اگر کوئی تکلیف دکھ مومن تمہارے سامنے بیان کرے، اگر تم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہو نا، سب سے پہلے دعا کرو، پھر اس کے بعد اس کو دیکھو کہ اس کا حل کیسے کیسے نہیں ہے، سب سے پہلے دعا۔ اور جناب صدیقہ کبریٰ زہرا سلام اللہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب کوئی مومن کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں پہلے قبول کر لیتا ہے کہ جسے میری مخلوق کی اتنی فکر ہے میں اس کی فکر کیوں نہ کروں۔ تو لہٰذا اول تو ہر طرح سے ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بننا چاہیے، جس طرح کا تعاون ہو سکتا ہے وہ کریں، کچھ نہیں کر سکتے تو زبان تو ہلا سکتے ہو نا، خدا کے دربار میں دعا تو کر سکتے ہو، تو دعا کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ یقیناً
ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں امام محمد تقی علیہ السلام تقی الجواد، تقی تقوی سے لیا گیا، یعنی معصوم ہے وہ تو بہرحال، جو جب متقی کہتے ہیں نا فلاں امام المتقین ابو علیہ السلام، تو متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے اللہ کی نافرمانی سے بچانے والا ہو۔ جواد کے معنی ہے سخی، بہت بڑا سخی، کوئی کہ در اہل بیت پہ آنے والے کبھی اس دروازے سے خالی نہیں لوٹتے۔ تو جہاں امام تقی علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں ہیں اور آپ امام امیر المومنین علیہ السلام مولود کعبہ کا جشن منائیں گے، تو یقیناً امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے پیغام لیے ہوئے ہیں۔ کوشش کیا کرو کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا کم از کم ایک چیپٹر پڑھ لیا کرو۔ کرتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کیا پروگرام ہو گئے ہوتے ہیں، شب جمعہ اکٹھے ہوتے ہیں، کوشش کرو کہ کم از کم 5 نہج البلاغہ کے فرامین جو ہیں، 5 آیتیں قرآن کی پڑھ لو، اور 5 جو ہیں کلمات کثار میں سے 5 فرمان پڑھ کے سنا دو۔ یہ وہ فرمان ہے جو تمہاری زندگی میں قدم قدم پہ کام آئیں گے، روزمرہ کے معاملات کے ساتھ ان فرامین کا تعلق ہے۔ جب آپ عمل کر رہے ہو، کسی مشکل میں گرفتار ہو کر امام کا یہ فرمان تمہارے سامنے ہوگا اور مشکل سے آپ نجات حاصل کریں گے، تو پھر سمجھنا کہ علی کے فضائل جو ہیں، خیبر شکر ہونا شاید اتنی فضیلت نہیں جتنا ایسا پیغام دینا کہ جس کا آج بھی دو اقوام عالم جو وہ اعتراف کرتی ہے، اور UN کی کمیٹیاں بیٹھ کے ریسرچ کر کے تحقیق کے بعد یہ فیصلہ جاری کرتی ہیں کہ اگر دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو تو علی بن ابی طالب کی اس مکتوب کو نافذ کر دو جو نظام حکومت پر مشتمل ہے، جو آپ نے اپنے کمانڈر حضرت مالک اشتر کو لکھ کے دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی ریسرچ کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے، جس میں باقاعدہ کوفی عنان کے زمانے میں یہ فیصلہ ہوا تھا، جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ وہ فیصلہ ہے کہ اگر آج دنیا امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہو تو علی کے نظام کو لے جاؤ۔ نعرہ حیدری! تو ایسا گرامی نوجوان ہیں آپ، ان چیزوں پہ توجہ دیجیے۔ جہاں تک تعلق فضائل اہل محمد کا، ہاں ہر چیز میں پیغام ہے، اگر ہم ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرتے ہیں تو اس میں سے پیغام ٹوٹے۔ خیبر شکر کی بات کرتے ہیں، یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے امیر المومنین کی، ٹھیک، لیکن اس ماضی کو آج حال کے حالات میں جب دیکھو گے اور اس سے سبق لوگے تو پھر تمہیں جو لطف آئے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا کہ کل اگر یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ جو ہے وہ کوئی فتح کر سکا تو علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے، وہ خیبر تھا، اور آج سب سے بڑا قلعہ اسرائیل ہے، اگر اس کا کوئی فتح کر سکتا ہے تو علی کے ماننے والے ہی کر سکتے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جی، کل اگر شام کے زمانے میں اس بہت بڑی مشکل کو حل کیا تھا امام باقر علیہ السلام نے، تو آج کے اس مسئلے کا حل بھی اہل بیت اطہار کے دروازے میں موجود ہے۔ تو لہذا یہ کوشش کیجیے کہ نہج البلاغہ کے ایک ایک فرمان، 5 نہیں ہے تو ایک فرمان پڑھ دو، کتنی دیر لگے گی ایک فرمان بیان کرنے میں؟ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ آپ ایسے موتی اپنی جھولی میں بھر کے لے جائیں گے کہ جس کی قیمت ساری دنیا بھی شاید واقع نہ ہو سکے۔ جہاں تک تعلق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، دیکھیں یقیناً کمالات کا وہ مرکب، وہ مجموعہ، وہ متضاد صفات حمیدہ کا مرکز جو کائنات میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ سخی ہے تو عبادت گزار نہیں ہوگا، عبادت گزار ہے تو بہادر نہیں ہوگا، بہادر ہے تو وہ فقیروں جیسا لباس پہنے ہوئے نہیں ہوگا، جی، امیر ہے تخت پہ بیٹھا ہے تو غریبوں سے نفرت کر رہا ہوگا، لیکن علی بن ابی طالب کائنات کے وہ امام ہیں، وہ گلدستہ فضائل ہیں کہ جو غلاموں میں دیکھو تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتی ہے، مجاہدوں میں دیکھو تو سب سے بڑے مجاہد ہیں، سخیوں میں دیکھو تو سخی الاسقیاء ہیں۔ میں اور آپ اس کی تعریف کیا کریں گے؟ سید الانبیاء نے جو یہ کہہ دیا کہ من اراد ان ينظر آدم فی علمہ، آدم کا علم دیکھنا چاہو، نوح کا علم دیکھنا چاہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہو، تمام انبیاء کے اوصاف کو اگر یکجا دیکھنا چاہتے ہو تو فلینظر الی وجہ علی بن ابی طالب، ایک علی کو دیکھ لو، تمام انبیاء کے کمالات نظر آ جائیں گے، اور
اگر اس کو اس طرح کر دیا جائے کہ علی کی ایک ایک فضیلت کو الگ الگ کرتے جاؤ تو کوئی آدم میں نظر آئے گی، کہ نوح کی صورت میں نظر آئے گی، کہ موسیٰ عیسیٰ کی صورت میں نظر آئے گی، تو گویا کہ کائنات میں اللہ نے ہمیں وہ امام عطا کیا کہ جو کمالات کا مرقع اور مجموعہ ہے، جن سے نہ بڑھ کر کسی کے پاس کمالات ہیں اور نہ ہوں، اور کچھ ایسے کمالات ہیں جو صرف علی کے پاس ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ رسول اللہ تو یقینا رسول اللہ کا مقام سب سے بلند ہے، کہ جب رسول اللہ کہیں کہ علی فاطمہ جیسی زوجہ تمہیں ملی ہے محمد محمد مصطفیٰ جیسا سسر تجھے ملا ہے مجھے بھی نہیں ملا، خدیجہ الکبریٰ جیسی ساس آپ کو ملی ہے کچھ دامن کی مجھ محمد کو بھی نہیں ملی۔ جب مصطفیٰ یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آئیں تو عزیزان گرامی جہاں تک تعلق ہے ائمہ اہل بیت کے فضائل کا، ان کے مناقب کا، اس پر غور و فکر کرو نا، سوچا کرو۔ کچھ چیزیں روایتاً گزر جاتی ہیں۔ ابھی ہم آئے تو زیارت پڑھی جا رہی تھی، زیارت وارث کا ایک ایک کلمہ اگر توجہ کرو نا تمہیں عظمت حسین سامنے آ جائے گی کہ امام حسین کتنی طاقت کے مالک ہے۔ ہمارے ذہن بہت چھوٹے ہیں، مادیت پرستے ہم اس روشنی میں اس کو ماپنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی کرنا ہے۔ پھر امام حسین کو دیکھ لو، جب شروع کرتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صبغۃ اللہ، اے اللہ کے چنوے آدم کے وارث آپ کے سلام ہو۔ جی جب وارث ہیں تو کوئی چیز تو میراث میں ملی ہوگی نا۔ جی میں کہتا ہوں کہ جناب ملک صاحب اپنے بابا کے وارث ہیں، ملک صاحب بابا نے کیا کچھ دیا تھی، یہ زمین یہ جائیداد یہ گھر یہ فلاں، جی بھی آپ کے دادا کی بھی کچھ چیزیں تھیں، ہاں جو کی یہ تھی وہ تھی، آپ وارث ہیں جی میں وارث ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آدم کے وارث ہیں اور کہہ تو نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، زیارت وارث انہیں سے منقول ہے جی، تو کس چیز کے وارث؟ کوئی میراث تو ملی ہے نا امام حسین کو۔ نوح کے وارث کون سی میراث ملی ہے؟ ابراہیم کے وارث کون سی میراث ملی ہے؟ تو اگر اس میراث کو بھی گننا شروع کر دو پھر تمہیں مقام حسین کا پتہ چل جائے گا۔ آدم فرشتوں کے مقابلے میں علم کی بدولت آئے تھے، مقام علم لیا نا، تو اگر کہہ دیا جائے کہ امام حسین کو علم تو بطور میراث ملا ہے، آدم علیہ السلام سے بھیجا رہی ہے۔ آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ خلیفہ ہیں پوری زمین میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو امام حسین علیہ السلام اس پوری روئے کائنات میں اللہ کے خلیفہ ہیں، اور یہ خلافت تو بطور میراث آدم سے ملی امام حسین کو۔ آدم جنت میں تھے تو جنت امام حسین کو بطور میراث مل گئی، بات سمجھ آئی میں نہیں؟ آدم کے سامنے فرشتے سجدہ ریز ہیں، امام حسین اگر آدم کے وارث ہے تو یہاں بھی فرشتے نظر آنے چاہیے کہ نہیں آنے چاہیے؟ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، 3 شعبان لیجئے، جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ در حسین پہ حاضر ہے جی، فطرت جو ہے وہ قربان لے کے جا رہا ہے۔ ام ایمن وہ کنیز مصطفیٰ جناب عبداللہ کی کنیز تھی، ان کی رضت کے بعد جناب مصطفیٰ کو ملی، جناب مصطفیٰ کے بعد بطور میراث جناب زہرا کو ملی۔ یہ وہ کنیز رسول ہے کہ جب جناب زہرا اپنا حق مانگنے کے لیے گئی تو ام ایمن کو ساتھ لے کر گئی تھی۔ ام ایمن نے ابوبکر کو مخاطب کر کے کہا تھا، ابوبکر سنو، مجھے پہچانتے ہو؟ میں وہ خاتون ہوں جس کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی دنیا میں کسی جنتی عورت کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو میں ایمن کو دیکھ لو۔ تم تو جنت کی تمنا لگائے بیٹھے ہو نا، میں تو وہ ہوں جسے رسول اللہ نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ اگر میں فاطمہ کی میراث میں آ سکتی ہوں تو فتح کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ ام ایمن بتاتی ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، در زہرا پہ پہنچی، در سے جھانکا کیا دیکھتی ہوں کہ اندر عجیب و غریب منظر ہے، زہرا سو رہی ہے، چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا، قریبی جھولے میں حسین آرام کر رہا ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آ رہا، زہرا کے ہاتھ کے پاس ایک ہاتھ تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ منظر دیکھ کے تیز قدموں سے چلتے رسول اللہ خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ یہ منظر دیکھا میں نے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے،
میری بیٹی روزے کے ساتھ تھی، سارا دن گھر کے کام کر کر کے تھک چکی تھی، اللہ کو زہرا کی تھکن پسند نہ آئی، زہرا پہ نیند کو غالب کر دیا تاکہ میری کنیز آرام کر لے، لیکن زہرا کے گھر کے کام کون کرے؟ جبریل جاؤ جا کے زہرا کی چکی چلاؤ۔ میں کہیں حسین جھولے میں آرام کر رہا ہے، حسین کا جھولا جھلاؤ، کہیں حسین کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ اگر حسین نیند سے اٹھ گئے تو زہرا کی نیند میں خلل واقع ہوگا۔ اسرافیل میری زہرا کو میری تسبیح سے بڑا پیار ہے، تم جا کے زہرا کی جگہ تسبیح پڑھو۔ تو عزیزان گرامی، جس حسین اور جس زہرا کے گھر کے نوکر اللہ کے فرشتے ہوں، کتنی عظمت کے مالک ہیں۔ نوح کے بھی وارث ہیں، طول عمر لے دیجیے، سفینہ نجات ہے حضرت نوح علیہ السلام، تمام انبیاء تمام معصوم سفینہ نجات ہے، لیکن حسین کے لیے خاص طور پر کہا کہ ان حسین مصباح الہدی و سفینہ النجات۔ دو معصوم سے روایت امام صادق سے بھی اور امام رضا علیہ السلام سے بھی کہ آپ سارے باب الحوائج ہیں، سارے سفینہ نجات ہے، پر امام حسین کے لیے کیوں کہا گیا؟ فرمایا لأن سفینہ الحسین اسرع من سفینہ، حسین کا سفینہ ہماری کشتیوں کے مقابلے بڑا سپیڈی، بڑا تیز رفتار ہے، اتنا تیز رفتار ہے کہ ادھر سورج طلوع ہوتا ہے، اور جیسا مجرم آ کے اس سفینے میں سوار ہوتا ہے، ابھی سورج نہیں ڈھلتا اور جنت میں پہنچا جاتا۔ جی امام حسین کے بارے میں ہے کہ ایک آنسو بہاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ جی ابراہیم علیہ السلام کی تو بہت سی میراث ملی نا حسین کو۔ حسین مکہ سے کر عراق کا، ابراہیم عراق سے مکہ ہے، انہوں نے مکہ کا بات کیا، انہوں نے کربلا کا بات کیا۔ ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، کبھی مہمانوں پر کھانا نہیں کھایا، بڑے واقعات ہیں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب نمرود کے بتوں کو توڑ کے آئے تو نمرود نے سپاہی دوڑا دیے کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ ابراہیم کو۔ فوجی گئے ڈھونڈتے پھرتے تھکے ماندے آگے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کھا کے بابا ہم تھک گئے، روٹی روٹی کھلاؤ۔ تو دسترخوان سجایا، کھانا کھلایا، کھانا کھانے کے بعد کہتے یار ابراہیم کو جانتے ہو؟ اور جتنا میں جانتے اتنا کوئی بھی نہیں جانتا، یار بھولیا تو بتاؤ کیسا ہے؟ کیوں بھی؟ کہا اس کو پکڑنے کے لیے ہیں، کہا جیسا میرا ہو لیا، جیسے میری داڑھی، جیسے میرے کپڑے، جیسے میری شکل، ایسی ابراہیم کی۔ کہا مذاق کر رہے ہو؟ کہا تو مذاقیہ رکھتا ہے، کہ سچ بتاؤ تو بھی ابراہیم ہو؟ کہا میں ابراہیم ہوں۔ کہا بہت برا ہو گیا، کیونکہ ہم تو آپ کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، اب آپ کا نمک کھا لیا، پکڑتے ہیں تو نمک حرامی ہوتی ہے، نہیں پکڑتے تو نمرود نہیں چھوڑے گا، کیا کریں؟ فرمایا میں بتا دیتا ہوں، روٹی کی قیمت دے دو۔ کبھی ہوٹل والے کا شکریہ ادا کیا آپ نے؟ ویسے کوئی پانی بھی پلا دیں شکریہ ادا کرتے ہو، اس کی قیمت دے دو، شک مجھے پکڑ کے لے جا۔ کہ بتاؤ قیمت کیا ہے؟ کتنے پیسے؟ پیسے ویسے نہیں، بس میرے خدا کے حضور ایک سجدہ کرتے۔ وہ سجدہ کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سجدہ کر کے دکھایا، کہا واہ یہ کوئی کام ہے؟ حق سے سارے سجدے میں، جب سارے سجدے میں سر رکھ لیتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے یاد کہا میرے اللہ سر میں نے جھکا دیا، دلوں کو تو جھکا دے۔ سجدے سر اٹھایا تو کہتے ہیں یہ سر کٹ سکتا ہے، اب نمرود کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ تو بیچوں واقعات ابراہیم کی مہمان نوازی کے، لیکن عزت گرامی کتنا بڑا دسترخوان ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا، 100 آدمی کھاتا ہوگا، 200 کھاتا ہوگا، 1000 کھاتا ہوگا، لیکن آج حسین کہ دسترخوان کو دیکھو، یہ نظریں، یہ نیازیں، یہ سبیلیں جو پورا سال دے کے پک رہی ہیں کہ امام حسین کا دسترخوان نہیں تو اور کس کا دسترخوان؟ جی سارے گنتے اور ڈھیر لگا دیے جگہ پہ۔ موسیٰ نے کتنے مردے زندہ کیے، عیسیٰ نے کوڑ کے مریض ٹھیک کیے، مردے زندہ کیے۔ زیادہ گرامی اگر عیسیٰ کے وارث امام حسین ہیں، اگر عیسیٰ مردے زندہ کر سکتا تو امام حسین اگر مردے زندہ نہ کرے تو عیسیٰ کے وارث نہیں ہے۔ عیسیٰ نے تو چند مردے زندہ کیے ہوں گے، حسین نے پوری قوموں کو زندہ کر دیا، نسلوں کو زندہ کر کے رکھ دیا۔ تو عیسیٰ نے گرامی لیکن یہ ڈھیر پورے فضائل و مناقب کا انبیاء کی میراث کی صورت میں امام حسین کے پاس، اور خود امام حسین کے کمالات
اب چشم تصور میں لائیے کتنے طاقتور ہیں امام حسین علیہ السلام، لیکن یہاں پھر کوئی مفتی فتویٰ لگا دے گا کہ امام حسین کتنا بڑھا دیا، نہیں، آگے بریکر آ جاتا ہے، ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما، رسول اللہ فرماتے ہیں حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ سارے فضائل مناقب ان کے خاندان، نسب، تعلیمات، سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن ابوہما افضل منہما یا خیر منہما، یاد رکھو یہ سب بڑے فضائل کے مالک، لیکن ان کی ماں اور ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو اس کمالات تک نہیں پہنچ پاتے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں مالک نے وہ رہنما عطا کی جن کا کوئی مثیل نہیں ہے، خدا ہمیں ویسا بنا دے جیسا امام چاہتے ہیں کہ اس کے شیعہ ہمیں اپنے مسائل کے سلسلے میں پھر میں کوئی چند بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی اکٹھے ہوں لوگ مختلف بہانے ڈھونڈتے ہیں، اشتہار، جی فلاں فیئر ہو رہا ہے اور فلاں جناب میلہ ہو رہا ہے اور فلاں جشن ہو رہا ہے، کارڈ بانٹے جا رہے ہیں اور جلسے کیے جا رہے ہیں اور فلاں کیے جا رہے ہیں، کیا بات، ہمیں تھوڑا آسان سا اس کا دے دیا رسول اللہ نے کہ جب یہ دو مل بیٹھو زین مجالسکم ذکر علی، دو بیٹھے ہو تب بھی، اکیلے بیٹھے تب بھی مولا علی کے فضائل بیان کر لو، تمہاری مجلس ایسی پاکیزہ، ایسی منور، ایسی خوبصورت مجلس ہو جائے گی کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ہوگی۔ اور میں یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ فرشتوں کو بلانا مومن کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس حدیث کی کتاب پڑھو فرشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، میری یہی درخواست ہے آپس میں بات رکھو، غیبت اور چغل خوری سے بچو، جو کام کرتا ہے مخالفت اسی کی ہوتی ہے، جس نے کچھ نہیں کرنا ہوتا اسے باتوں پہ لگا رہتا ہے، اس کی باتوں کا جواب نہ دو، کوئی بھی جواب نہیں دے گا بالآخر مجبور ہو جائے گا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ اپنا معاملہ خدا، رسول اور ائمہ معصومین کے ساتھ صاف رکھو۔ خدا فرماتا ہے میرے ساتھ اپنا حساب کتاب صاف رکھ، مخلوق جانے اور میں جانے، لیکن اگر خدا کے ساتھ حساب گڑبڑ ہے، لوگوں کے ساتھ جتنا مرضی اچھا کر لو کچھ نہیں ہوگا۔ تو لہذا کار خیر کرتے وقت مشکلات بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، لوگ تنقید بھی کریں گے، سب سے آسان کام تنقید ہے، جی کام کرتے جاؤ، تمہارا جواب جب عمل کی صورت میں ہوگا وہ ایسا جواب ہوگا جس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہے تو نے مجھے یہ بات کی میں 10 سنا دوں، وہ بھی سنا دے گا، میں پھر 10 سنا وہ بھی سنا دے گا، تو اسی میں الجھ کے رہ جائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کام نہیں ہو سکے گا، توانائیاں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ کام کرتے جاؤ کرتے جاؤ، تمہارا کام ہی تمہارا جواب بنے گا۔ عبادت پہ توجہ دو، حالات پہ نگاہ رکھو، اپنا پیغام پہنچاؤ۔ آپ ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جہاں آپ مظلوموں کے خلاف آواز اٹھائیں تو آپ کی آواز سنی جاتی ہے، جی اکیلا بندہ بھی سڑک پر کھڑا ہو جائے تو اس کی آواز بھی سنی جائے گی، چاہے جائے کہ 10 20 50 آدمی کھڑے ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان مظلوموں کی حمایت میں آواز بلند کرنا ان ممالک میں یہ واجب ہے تاکہ ہم اپنا پیغام اقوام عالم تک پہنچا سکیں کہ ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم امن پسند ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ صدا کم از کم بلند کرنا واجب ہے، اس لیے کہ الراضی بفعل قوم کفاعل، امیر المومنین فرماتے ہیں جو ظالم کے ظلم میں چپ رہتا ہے وہ خاموشی بھی رضا سمجھی جاتی ہے، اور جو کسی کے عمل کی تائید و تصدیق کرتا ہے انہیں میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، مقصد کوئی کتاب نہیں تھا، ملاقات تھی، زیارت ہو گئی آپ کی۔ جہاں تک تعلق ہے ادارہ منہاج الحسین کا، الحمدللہ اس وقت خدا کا لطف و کرم ہے کہ عالمی سطح پہ اس کا نام ہے اور اس کے کام جو ہیں دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں، اور ابھی جو حال ہی میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ چند سال پہلے مجھے سعادت ہوئی کہ میں کربلا امام حسین علیہ السلام کی یوم میلاد کے موقع پر انٹرنیشنل کانفرنس میں دیا تو چند تجاویز دی تھی میں نے، ان میں سے یونیورسٹی کا قیام تھا وہ الحمدللہ بن گئی، ٹی وی ریڈیو کا قیام تھا وہ بھی الحمدللہ شروع ہو گیا، مختلف زبانوں میں لٹریچر کا کہا وہ بھی، ایک حسینی UN میں کلی میں نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے ممالک کے لوگ اس میں موجود ہوں اور کربلا سے امام حسین کے ہر معاملے کے بارے میں فیصلہ آخر
جو ہے وہ وہیں پر ہونا چاہیے. اسی ذیل میں میگزین شروع ہوئی اور ابھی ہمیں یہ سعادت ملی کہ کربلا میں جہاں مختلف میگزین چھپ رہے ہیں بچوں کے لیے چھپ رہا ہے اس کو اردو میں یا انگریزی میں چھاپنے کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ اس سعادت کو حاصل کریں. رسالہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے منہاج الحسین سے چھپنا شروع ہوا ہے. اللہ نے توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں, اپنے نوجوانوں پہ توجہ دیں. اور خاص طور پر میں پہلے بھی نماز ہوا سے یہ بات کی تھی کہ ان دیار مقدسہ, ان شہروں میں, ان ممالک میں یہ برکت جو ہے ان نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے. اس سے دور ہو گئے تو سمجھا ہر چیز سے دور ہو گئے. روٹی تو ہر کوئی کھا کے سوتا ہے, یورو پاؤنڈ ڈالر تو لوگوں کی جیبوں میں موجود ہے. اصل ایمان کی حفاظت ہے, اصل مذہب آل محمد کا جو دامن آپ نے پکڑ رکھا ہے اس نعمت کی حفاظت ہے. اگر ان اداروں سے وابستہ رہو گی تو پھر جعفری بھی ہو, پھر نقوی بھی ہو, پھر کاظمی بھی ہو, پھر سارا کچھ ہو. اگر اس سے دور چلیں گے پھر جوزف بن جاؤ گے, ڈیوڈ بن جاؤ گے اور پتہ نہیں کیا کچھ بن جاؤ گے. تو اپنی نسلوں کو ان یوروں کے بندوں میں نیلام نہ کرنا. اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے انہیں دین سے ضرور جوڑے رکھنا. یہاں انگلی پکڑ کے بھی لے آؤ گے نا, وہ پوچھے گا کہ بابا یہ کیا ہے, یہ بھی پیغام کافی ہے. تو جس کی آج انگلیاں پکڑ کے لاؤ گے کل وہی اس کی باغ ڈور سنبھالے گا. تو یقیناً یہ سب سے واجب ترین ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی کہ اپنے آپ کو بھی اس دروازے سے وابستہ رکھیں اور اپنی نسلوں کو محفوظ رکھیں. نہیں توجہ دو گے مجرم بن جاؤ گے. اپنی نسلوں کے بھی روزے قیامت یہی تمہارا گریبان پکڑیں گے. کیا پاکستان میں لوگ روٹی کھا کے نہیں سوتے تھے جی؟ کیا ان کے پاس وسائل دنیا نہیں ہے؟ یہاں کا ماحول جو ہے لہذا کہیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں اگر کوئی چند ساتھی آگے بڑھتے ہیں تو اور کچھ نہیں کر سکتے, زبانی تعاون تو کر سکتے ہو نا. شاباش بیٹے شاباش, بہت اچھی بات ہے جی. دین کو بھی تین ہستیاں ملی تھی نا رسول اللہ جس کا اعتراف کرتے کہ لولا سیف علی مال و خدیجہ کا حمایت ابو طالب لما تقدم الاسلام. اگر علی کی تلوار نہ ہوتی, خدیجہ کا مال نہ ہوتا, میرے چچا ابو طالب کی حمایت اور شاباش نہ ہوتی, دین کبھی آگے نہ بڑھتا. ٹھیک تو کہیں تلوار بن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ دشمن حملہ کرے, کہیں جناب خدیجہ کا کردار ادا کرو, مال قربان کرو. خمس و زکوٰۃ تو واجبات میں سے, وہ تو آپ نے کوئی احسان نہیں کیا, اپنی جیب سے خرچ کرو گے تو وہ تمہارے لیے زیادہ راہ بنے گا. اگر وہ بھی نہیں ہے تو زبان تو ہل سکتی ہے نا. شاباش بیٹو بہت اچھی بات ہے, شاباش چلو بھی چلے گئے. تو لہٰذا ان چیزوں پہ توجہ دیجیے, اس میں اپنے کو اور پر رونق کیجیے, پیغام پہنچا دو. کبھی بھی کسی دل پہ اثر ہو جائے گا نا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ایک نوجوان امام کی خدمت میں تھا, امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں, مولا نمازیں بھی پڑھتا اور بے حیائی بھی کرتا. بڑی کوشش کی ہے چھوڑنے کے لیے, چھوٹتی. فرمایا پڑھتے رہے.